الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف بخشا. میں مختصر سے وقت میں چونکہ ظہر کا وقت ہونے والا ہے اپنی گزارشات عرض کروں گا. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اور واللیل تیرے سائے گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سائے گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سائے گیسو کا تراشا. خورشید تیرے سامنے ایک مہتاب تیرے سامنے ایک ریزائے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اور خورشید تیرے سامنے بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیرے سامنے بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کف پا ہے، مہتاب تیرا ریزہ نقش کف پا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. معزز و محتشم سامعین حضرات،
بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الجامع الصغیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے مومنین سے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا سکھائی، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اگر مجھ سے مانگنا ہو تو اس طرح مانگو کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص عبادت کا حقدار تیری ہی ذات ہے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے، جب عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور جو شے عبادت کے زمرے میں آتی ہے، جو کام عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کام جو عبادت کے زمرے میں آتا ہو وہ خالص اللہ کے لیے، اس کے سوا اس میں کوئی شریک نہیں۔ عبادت میں خدا کے سوا اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، کہ انبیاء کا ذکر بھی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، میرے آقا نے فرمایا انبیاء کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ پھر اس عقدہ کو حل کس طرح کیا جائے کہ انبیاء کا ذکر بھی عبادت، خدا کا ذکر بھی عبادت، پھر فرق کیا ہوا؟ حالانکہ خالص عبادت تو اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو اس کا عقدہ بھی علماء نے حل کیا کہ دراصل انبیاء کا ذکر کرنا یہ انبیاء کا ذکر نہیں، بلکہ بظاہر یہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی یا رسول کا ذکر کرنا بظاہر تو اس نبی یا رسول کا ذکر ہوگا، لیکن حقیقت میں عبادت اللہ کی ہوگی۔